جملے میں میرا جی ہے کہ آج کے اس شب کی مبارک آپ کو دینا مجھ پر بہت لازم ہے، اور جب بھی کوئی مبارک دے تو اس کے جواب میں خیر مبارک ضرور کہا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی خیر کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت کرے، مالک ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے۔ سرکار ولی اللہ سب سے بڑی خیر کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور جب آپ کہتے ہیں نا خیر مبارک تو بنیادی طور پر آپ سرکار ولی العصر کی حامی کی گواہی دیتے ہیں۔ تو بس ایک جملے میں میں چاہ رہا ہوں ایک مبارک کا جملہ جو آج ہی بس کہہ دیا، اور وہ کسی نے لکھ بھی دیا، لیکن آپ کی سماعتوں سے ٹکرا جائے تو میں سمجھتا ہوں پہلے بھی آپ سے کئی بار گفتگو ہو چکی، تمہید کی آپ احباب کو اتنی خاص ضرورت ہوتی نہیں ہے کیونکہ علماء کو آپ نے سن رکھا ہے، تو ساری تمہید کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں ایک مختصر سے جملے میں آپ کو ہدیہ تہنیت مبارک پیش کرنے لگا۔ امید کرتا ہوں مجھے اس کی وضاحت کی قطعاً ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصغر کی صورت میں اکبر کا ظہور مبارک ہو۔ آپ نے جیسے وصول کیا آپ سلام کریے، ظاہر بات ہے ہر بات اپنے اندر وضاحت ہے اور تمہید کے معاملات تو رکھتی ہے، لیکن جس طرح آپ نے وصول کیا میرا سلام ہے آپ کو۔ اصغر کی صورت میں اکبر کا ظہور مبارک۔ اب سماعت اپنی اپنی، قلب اپنا اپنا، وسعت اپنی اپنی، عقیدہ اپنا اپنا۔ میری زندگی کا ویسے بھی قطعاً نہ کبھی کوئی یہ ایسا مقصد رہا، نہ میں نے کبھی کسی پر نکتہ چینی کی۔ سب سے کمزور میں خود کو سمجھتا ہوں عقیدے کے معاملات میں، کیونکہ کمزور سمجھوں گا تو مزید طاقت کے لیے دعا مانگتا رہوں گا۔ اس لیے کبھی تنقید نہیں کی کسی پہ کہ کوئی کہاں کھڑا ہے، جو جہاں ہے مالک اس کو وہیں رکھے، وہ چاہے تو آگے بڑھے، نہ چاہے تو نہ بڑھے۔ اب آپ کی سماعتوں میں اگر اکبر صرف وہی ہے جسے آپ اکبر سمجھتے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اکبر کرنے کے لیے یہ علی اصغر ہوا ہے۔ یہ چہرے دمکتے رہے۔ اگلا ظاہر بات ہے جشن سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے، اور جشن بھی جب آمد کا ہو اس شہزادے کے، تو میں یہ بتاؤں آل محمد میں تمام ذوات ذی وقار کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا جانتا ہوں دو ذوات ایسی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو ضرور دیکھیں گی۔ کیوں کہ پہلے اسے خوش ہونے کا انعام ہم دیں گے۔ جانتے ہو کون؟ ایک حسین ہے، ایک حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے آپ نے آج کا جشن یہ جو ہے اس کو منانا ہے، کیونکہ یہ شہزادہ ان دو ذوات ذی وقار کے کتنا قریب ہے۔ یہ اگر میں آج کی اس گفتگو کے اختتام میں تھوڑا سا بھی واضح کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں میرے یہاں آنے کا، میرے بھائی کے اتنے پیار سے بلانے کا اور آپ سب کا اس انتظار کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مالک حسین بادشاہ، میں نے پھر جملے کی طرف میں واپس رجوع کروں گا اور وہاں سے جڑ جاؤں گا، متصل ہو جاؤں گا، جس کے لیے میں نے کہا تھا مولا حسین بادشاہ کے گھر جتنے بیٹے آئے سب کا نام علی، سب کا نام ہے، جتنی بیٹیاں آئیں سب کا نام ماں کے نام پہ رکھا، بیٹے آئے نام بابا کے نام پر علی رکھا۔ اب جنہیں آپ سرکار سید الساجدین زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں وہ اصل میں علی اکبر ہیں، اور جنہیں آپ علی اکبر کہتے ہیں ہماری روست ہے، اور جنہیں علی اصغر کہتے ہیں اصغر ہے۔ یہ اکبر اور اصغر نام رکھے نہیں گئے تھے، نام علی تھے، پہلا بھی علی، دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی۔ مولا حسین کہتے ہیں میرے جتنے بیٹے ہوتے میں سب کا نام علی رکھتا۔ یہ اکبر اور اصغر کربلا کے بعد پہچان کے لیے ہوئے ہیں، بہت توجہ رکھنا،
پہچان کے لیے ہوئے ہیں، ورنہ علی کے معنی کیا ہے؟ بلند. یہی کہا جاتا ہے، یہی لکھا جاتا ہے، یہی سنایا جاتا ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ کے بڑا ہی کم علم سا طالب علم ہوں، ابھی تو حقیقت میں وہ رموز بھی نہیں سیکھے کہ علم کو طلب کیسے کیا جاتا ہے، لیکن کوشش میں ہوں. علی کے معنی صرف بلند نہیں ہے، یہ معنی علی اسم کا حق ادا ہی نہیں کرتے. علی کے معنی ہے ایسی بلندی جس کے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے. آپ سلامت رہیے، مل کے سارے آپ سلامت رہیے. ایسی بلندی ایسی بلندی جس کے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا مخدومہ کی شہادت کے ایام میں 3 روزہ گفتگو جو آپ کے ساتھ رہی، اس میں میں نے اشارہ کر ایک بات کہی تھی. آج بات یہاں آئی ہے تو چلیے اپنی کہی بات کو یاد رکھتا ہوں، وہیں سے مستعار لے رہا ہوں، لیکن مجھے اس سے آگے ایک بات کہنی ہے. جن لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہوگی وہ اس کا ربط ملائیں گے، مزید بھی لطف اٹھائیں گے، ورنہ بات ابھی بھی مکمل ہے. اللہ اکبر. اذان ہوتی ہے ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ایسے ہی تکبیر ہوتی ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مطلب کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سنیے گا، اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں کہہ رہا ہوں یہیں پر جشن ہو جائے گا. اگر یہ بات ویسے میرا بادشاہ مدد فرمائے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. قبلہ اگر دیواروں پہ کافر کافر لکھنے سے کوئی کافر ہوتا تو ہم تو 1400 سال کے سند یافتہ کافر تھے، لیکن کفر قرآن سے دکھانا پڑتا ہے، ایسے ثابت نہیں ہوتا. یعنی کہ کفر اور شرک کریں آپ اور کافر ٹھہریں ہم. اللہ اکبر کے معنی سب مل کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک حلقے میں کسی جگہ پہ الیکشن ہو، 5 بجے پولنگ سٹیشن بند ہوا، 8 بجے 9 بجے نتیجہ آیا، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق فلاں حلقے سے 10 لوگ کھڑے تھے، فلاں چودھری صاحب بیرسٹر صاحب سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے جیت گئے. قبلہ سب سے زیادہ کا مطلب یہ ہے 9 لوگ مقابلے میں تھے. پہلے یہ بتا اللہ کے مقابلے میں جیسے ہی آپ نے اس عقیدے کے ساتھ محترم اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہی سوچ کر اور سمجھ کر اللہ اکبر کہا، آپ مشرک ہو گئے. اللہ سب سے بڑا ہے یعنی کچھ اور بھی ہیں جن سے اللہ کا مقابلہ ہے، پھر وہ بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، بڑا ہے. اب اکبر تیرے ذہن میں جتنا اکبر ہوگا اللہ اتنا ہی اکبر. اکبر کتنا بڑا ہوگا اللہ اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا. پہلے اکبر سوچ، اکبر کی کبریائی. آپ کہیں گے بات اصغر پر ہونی ہے، اور زدی صاحب اکبر بیان کر رہا، میں ابھی علی اکبر نہیں پڑھ رہا. آپ اکبر سمجھ لیں، اصغر تک ایسے پہنچیں گے مجھے کچھ کہنا نہیں پڑے گا. بہت توجہ رکھیے گا. جتنا بڑا اکبر ہوگا، کتنا بڑا. افریقہ کے جنگلوں میں کوئی پسماندہ سے علاقے، پسماندہ سی جھونپڑی میں ایک جنگلی قبیلے کا کوئی شخص اللہ کو بھی مان رہا ہے. اگر مسلمان ہے اللہ کو مان رہا ہے، عیسائی ہوگا تو گاڈ کہے گا، ہندو ہوگا تو بھگوان کہے گا. نام بدلنے سے وہ بدل نہیں جاتا، وہ وہی ہے جو ہے. نام تم نے اپنے مذہبوں کے مطابق رکھ لیے تو وہ بدل تو نہیں گیا نا، وہ تو وہی ہے. تو اللہ کہہ کے مانگتا ہے تو 3 وقت ملتا ہے،
ہندو بھگوان کہہ کے مانگ رہا ہے تو اس کو ایک وقت ملتا ہے، 2 وقت نہیں ملتا۔ توحید کو سمجھنے کے بڑے طریقے ہیں، کاش لوگ ویسے سمجھیں جیسے سمجھانے والوں نے سمجھایا۔ پڑھ دیا جاتا ہے، وہ بادشاہ مولا محمد گزرتے تھے گھری سے تو ایک عورت کوڑا پھینک دیتی تھی۔ مجھے نہیں جانا اس واقعے کی صداقت میں، سچائی میں، اس کی تحقیق کرنے، نہ میرا موضوع ہے نہ عنوان، کچھ بتانا چاہ رہا ہوں جو جملہ کہہ دیا یہ تو کہہ دیتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اس دور میں بنو ہاشم سے ٹکر لینے کی کاش تو میں آپ سلامت رہیے میں 2000 روپے رکھ کے آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو بچوں نے اپنی دینیات اسلامیات میں پرائمری اسکول میں واقعہ پڑھ لیا ہے نا، اب اس کی مشیت بھی عجیب رنگ میں کام کرتی ہے۔ لکھوانے والوں سے لکھوا بھی دیا کہ کوئی ایسا کرتی تھی، اب بھاگ تو سکتے نہیں، یہ بھی بتاؤ تھی کون؟ سلامت رکھے گا شک کا ماحول ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ گیا، یہ بھی تو بتاؤ نا کون تھی۔ صرف یہ نہ بتانے کے لیے کہتے ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو مولا محمد چلے گئے۔ بھئی کیا بات ہے، کوڑا نہیں پھینکا، بیمار تھی، تیمارداری کی، پانی بھرا، کھانا لا کے رکھا تو اس نے کہا آپ کون؟ کہا میں وہی، تو وہ اسلام لے آئی۔ میں نے ایک سوال پہلے کر لیا، ایک جواب اب دے رہا ہوں، مسلمانوں کہیں تو رکو، اگر یہ نہیں بتاتے تو کون تھی مت بتاؤ، نتیجے تک کھڑے رہنا۔ میرے مولا محمد نے جانے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھایا، پانی بھرنے کے بعد پڑھایا۔ کچھ خیر کتنا بڑا سبق ہے اس میں، کوئی سمجھ رہا ہے؟ اللہ کو اللہ نہیں مانتی، بادشاہ محمد کو رسول نہیں مانتی تھی، مولا نے اپنا رسول ہونا اللہ نہیں مانتا۔ حسن اخلاق سے وہ کیا جو بعد والے جنگوں سے بھی نہیں کر سکتے، آج تک نہیں ہوتا۔ ایک اخلاق سے وہ ہو جاتا ہے، اور اخلاق میں ایک تبسم سے ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسا نہیں پڑھا مولا محمد، اور آپ اگر یاد کریں، آپ کے بچے مالک ہو، آپ کے گھرانے، آپ کے آنگن، آپ کی جھولیاں ان بچوں کی خوشیوں سے آباد رکھے۔ ابھی بھی آپ پڑھ لیجئے، آپ کے گھروں میں کوئی نہ کوئی بچہ ہوگا، اس کے اسکول کی دینیات اسلامیات میں پڑھی واقعہ ہوگا، مالک محمد نے تبسم فرمایا اور مسکرا کے اس کی جانب دیکھا، اور پھر حدیث لکھی جاتی تھی تیماردار کی تیمارداری کرنا عبادت ہے، اس کو مسکرا کر دیکھنا عبادت ہے۔ اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کی تیمارداری، بہت اوپر کی سطح پر آگے مالک محمد نے تبسم فرمایا، تو اس تبسم کا نتیجہ کیا تھا کہ وہ کافرہ مسلمان ہونے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ یہ تھی مولا محمد کا تبسم اور اس کا نتیجہ، اور ایک تبسم علی اصغر نے کیا۔ دیکھو سب سے پہلے تو کیا سمجھ لو، آل محمد میں تقابل میں ذاتی طور پر اپنے عقیدے میں حرام جانتا ہوں۔ آل محمد میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کلنا محمد، کلنا محمد، یا 63 سال والے سے لے کر 6 مہینے والے تک جو آیا محمد بن کے آیا، یا تقابل نہیں ہے قبلہ۔ لیکن کیا کریں، جب ہمیں کسی ذات کا تعارف کرانا ہو تو مثل یا مثل لائیں کہاں سے؟ باہر سے تو لا نہیں سکتے، تو پھر ہمیں اسی گھرانے کی کسی ذات کو یا مثل بنانا پڑے گا یا مثل بنانا پڑے گا۔ تو ایک تبسم مولا محمد کا ہے، اس سے وہ کافرہ مسلمان ہوئی۔ اب مجھے نہیں پتا حسین کی آغوش میں علی کیا بن کر نازل ہوا تھا، اس ایک علی کے تبسم نے 9 لاکھ کو پلٹنے پر مجبور۔ اس دن کی خوشیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کیا کہہ رہے تھے مقدس صاحب، وہیں پہ پلٹ کے واپس جاؤں گا۔
3 دن کے عیسیٰ یہ بات کر رہے تھے بولے اور یہ وہ بات چھیڑنے لگا ہوں میں کہ ابھی تو وقت کی مناسبت اور نزاکت اور تنگی کی وجہ سے شاید صرف چھیڑ نہیں پاؤں، ورنہ بصورت دیگر نیٹ پہ وہ مجالس موجود ہیں جس میں میں نے یہی گفتگو بہت مفصل انداز میں کی، اور میرا خیال ہے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو ملینز کے اندر اس کو دیکھا جا چکا ہے اور بڑے سوال ہو چکے ہیں۔ میں ابھی بیٹھا جب مقدسی صاحب فرما رہے تھے تو اندر ہی اندر میں اس ذات زیوکار کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ایک ایسی شخصیت، اہل علم شخصیت کی زبانی وہی اور اس جیسے ہی لفظ ادا ہو رہے ہیں جو مالک نے کچھ برس پہلے مجھ نوکر سے ادا کروائے تھے، یعنی ان چند سالوں میں سوال اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ 3 دن کے ہیں عیسیٰ، سوال کیا تھا؟ مقدسی صاحب نے ابھی فرمایا سوال کیا تھا، کس سے ہوا تھا؟ عیسیٰ سے سوال ہوا تھا، ماں سے ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا سوال؟ ابھی بتاتے گئے کوئی صاحب یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آپ کا تو عقد نہیں ہوا، آپ تو شوہر نہیں رکھتے، بچہ کہاں سے آیا؟ تو جواب جناب مریم علیہ السلام کو دینا چاہیے نا، وہ نہیں دے، خاموش۔ اس کو سمجھیے گا، اس میں اتنا بڑا ربط ہے، اگر آپ تک پہنچ گیا اور یقین کیجیے رات بستر پر بیٹھیں گے نا تو آپ کو کم از کم ایسی کچھ باتیں ایسے ذہن میں جھلکیوں کی طرح ضرور نظر آئیں گی۔ خاموش ہے اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا ہے کس کی طرف؟ جناب عیسیٰ کی طرف۔ اور سن کیا ہے؟ ابھی 3 دن ہے، میکسیمم تو بتائے ہیں چند گھنٹوں سے لے میکسیمم 3 دن، ایسے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف۔ اب ان کے اشارے کی وجہ سے وہ سارے کون تھے؟ یہودی، یاد رکھیے گا عیسائی نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی 3 دن میں ہیں، تو یہودی ہے، یہودی علماء اپنی کتاب کے اپنے مذہب کے، وہ سارے یہودی پلٹے ہیں اشارے کی سمت میں جناب عیسیٰ کی طرف۔ جیسے حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹے تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ، اس کا نبی، کتاب لے کر آیا ہوں۔ اچھا آپ نے بابا کی کتاب دی، بسم اللہ، سر آنکھوں پہ آپ کی دعائیں، سر آنکھوں پہ ایک لمحے کے لیے رکے نا۔ سوال کیا تھا؟ مریم آپ شوہر نہیں رکھتی، پہلا کام اشارہ، اور دوسرا اس اشارے کی سمت سے قبلہ جواب بھی آیا تو کیا؟ میں نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ سوال تھا کس پر؟ عصمت پر، سوال تھا معصوم پر۔ پھر سننا ذرا بڑی توجہ سے، بڑی نازک کڑی ہے، میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ سوال تھا عصمت پر، سوال تھا معصوم پر، جواب کیا آیا؟ نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ اسی دن قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا جو نبی ہو اور کتاب لے کر آئے اس پر اور اس کی ماں پر سوال نہیں کرتے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو میں داد دے رہا ہوں، آپ سلامت رہو۔ بلا نبی پر اور اس کی ماں پر سوال نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر سوال کا جواب یہی ہے، نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ آپ یقین مانیے کوئی تفسیر ایسی ہے ہی نہیں طرفین میں، برادران اہل سنت میں، اہل تشیع، جس میں ایسی ذیل میں یہ لکھا ہو کہ یہ کہنے کے بعد یہودی علماء نے سوال کیا۔ میں بہت بڑی دلیل رکھ گیا ہوں، ابھی شاید آپ ذہنی مطابقت سے جوڑ رہے ہیں اس کو۔ کسی یہودی نے سوال نہیں کیا، ادھر 3 دن کا حساب بولے نبی ہوں، حالانکہ ان کے نبی کہنے سے یہودیت کی دکان بند ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھے پہلے، میں یہ دلیل قائم کر کے سیدھا شہزادے میں واپس آ رہا ہوں، لیکن یہ دلیل پوری کرنا بڑا ضروری ہے۔ جیسے آپ میری قضیہ سے واقف ہیں، صرف جملے بازی کا سہارا نہیں لیتا، قرآن اور فرمان ان دونوں کے درمیان میں رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، جب تک دلیل بات کی صورت میں مکمل نہ ہو جائے یا بات دلیل کی صورت میں آگے نہیں بڑھتا۔ سوال نہیں کیا، کہا میں نبی ہوں،
یہودیت کی دکان بند ہو رہی تھی سو کوڑ، لیکن چپ رہے، کتاب لے کر آیا، ان کی اپنی کتاب پر کتاب آ رہی تھی لیکن خاموش رہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے 3 دن کا بچہ بولتا نہیں ہے. 3 دن کا بچہ بولتا نہیں ہے. تو جب 3 دن کا بچہ بولا، 3 دن کا بچہ بولا، کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کمال ہو گئی ہے، بچہ ہے ہم کیوں اس کی بات مانیں، ہو سکتا ہے جادو ہو سکتا ہے ہزیان ہو. کسی یہودی نے یہ نہیں کہا، یعنی شک نہیں کیا. 3 دن کے بچے پر بھی شک نہیں کیا. کس نے؟ یہودی. بولا نا کمال کس کا؟ نبوت کتاب کا یا ماں کا؟ سوچنے والی بات ہے نا. کمال کس کا؟ نبوت کا، کتاب کا یا ماں کا؟ بہت توجہ سے سنیے گا. اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے مڑ کے بس آپ دیکھیں، اور یہ آخری بات ہوگی اس موقع پر سرکاری عیسیٰ کے حوالے سے. میں ایک دم آخری بات ہوگی. کتاب کا، نبوت کا یا ماں کا؟ کوئی آیا تھا، بسم اللہ بیٹھ جائیے گا، بس رکھ دیجئے. کوئی آیا تھا کب بھلا؟ جناب مریم کے پاس. مبارک ہو، آپ ماں بننے والی، آپ کو بیٹے کی بشارت ہے. مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، چھوئے گا بھی نہیں، چھوئے گا بھی نہیں. پورے قرآن میں واحد، ہر نبی معصوم ہے یاد رکھیے گا، ہر نبی، لیکن پورے قرآن میں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں ذکی کہا گیا ہے. آپ سلامت رہیے. میں بہت بڑی بات کہہ گیا، اس میں اگر رک گیا تو موضوع کہاں چلا جائے گا میں نہیں جانتا، لیکن مجھے وقت میں رہنا. واحد حضرت عیسیٰ ہے، ہر نبی معصوم، لیکن عیسیٰ کو ذکی کہا گیا. وجہ کیا ہے؟ یہی سوال معصوم سے پوچھا گیا. آپ کے مولا سرکار صادق آل محمد علیہ السلام مالک سے پوچھا، آپ کہاں مولا؟ ہر نبی معصوم ہے. کہاں کا مولا پھر یہ صرف عیسیٰ کو ذکی کیوں کہا گیا ہے؟ بادشاہ نے جواباً کہا ذکی اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ماں کی آغوش میں مجسم نور بن کر تنو ہو، یعنی جس کا باپ نہ ہو اسے ذکی کہتے ہیں. یہ وہ اعزاز ہے کہ جب تک عیسیٰ کے پاس ہے، عیسیٰ سید ہے، عیسیٰ سردار ہے، عیسیٰ افضل ہے. اب جسے عیسیٰ پر افضل ہونا ہے وہ عیسیٰ سے بڑی فضیلت لائے گا تو افضل ہوگا. اور جب تک امام زمانہ کو عیسیٰ سے افضل مانتے رہو گے خالی کام نہیں چلے گا. وہ ذکی ہو کے پیچھے کھڑا ہے تو ماننا پڑے گا ادھر نور ماں کی طرف سے بھی ہے، باپ کی طرح. آغوش میں ہے، ادھر باپ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، ادھر ماں بھی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ ذکی نہ مانیں تو آپ کا سارے کا سارا دین ہی گیا. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ پیچھے ہے، سرکار آگے ہیں. اور سرکار نے ہٹ کہا، اور روایت کری تمام علماء نے اس کو لکھا، اور بڑے باکمال بھی جیسے مقدس صاحب بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے علماء کرام کے بارے میں. مراجع غزام جو ہیں ان کے بارے میں سبھی ایک جیسے نہیں، حقیقتاً ایسا ہی سبھی ایک جیسے نہیں. آغائب الپائہانی بہت بڑا نام ہے، انہیں کی کتاب سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، جمال منتظر، بڑی باکمال. اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں اور دور حاضر تک آ جائیں، سرکار کہیں گے عیسیٰ تقدم بڑھیے بڑھیے، امامت
بہت توجہ. میں نے کہا تھا نا بات ربط میں ہی ہوتی جائے تو لطف آتا ہے. میں تائید کرتا ہوا مقدسی صاحب کی یہ بات کر رہا ہوں, ایک جیسے نہیں ہیں. کاش کاش بعینے ہی اس طرح مان لیا جائے. ہمارے ہاں ضد بڑی ہوتی ہے. اب جب تک یہ لفظ موجود ہے جو بادشاہ کے حوالے سے ہے اور کتنے بڑے بڑے علماء لکھ رہے ہیں, تب تک زیدی کو پڑھنے کی اجازت تو دو. اب اس کے بعد جو حیران ہو اس کی حیرانگی جانے, جو پریشان ہو اس کی پریشانگی جانے, ورنہ میں کہنے سے تو رکوں گا نہیں. مولا پیچھے ہٹتے کر تقدم پڑھیے, امامت کروائیں. عیسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹیں گے اور پیچھے ہٹ کے کہیں گے مولا میں نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ منع کرتا ہے, خبردار رسول اور اللہ سے آگے کبھی نہیں بڑھنا. اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن خبردار رسول سے آگے نہ بڑھنا, خبردار اللہ سے آگے نہ بڑھنا. اور معصوم سے اس کی شرح پوچھی نہیں تھی. مولا رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, بادشاہ ظاہری بدن رکھتے ہیں کہ اللہ منع کر رہا ہے خبردار رسول سے آگے نہ بڑھنا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسا وہ جب حج کرنے کے لیے مدینے سے پہلا حج کرنے مکہ گئے تھے, جب یہ دوبارہ ہوئی تھی بیت رضوان, تو رسول اللہ نے جب کہا تھا جنگ کرنے نہیں آئے واپس پلٹ جاؤ, تو کچھ لوگوں کو رسول اللہ سے زیادہ حج کا شوق تھا. انہوں نے کہا ہم تو کر کے جائیں گے. اللہ نے کہا رسول یہ جو تیرے عمل سے آگے بڑھ گئے حج کرنا چاہتے ہیں, میں نے ان کی نمازیں بھی غارت کی, روزے بھی غارت کیے, کلمہ بھی غارت کیا, کلمہ بھی گیا. اللہ رحمت اللہ رحم کر, کرم کر, فضل کر, قائد سے کہے تیرے ہاتھ پہ پھر کلمہ پڑھنے جا, تیری وجہ سے معاف کیا. رسول اللہ نے کہا بھاگ کے آ جاؤ, میرے ہاتھ پہ پھر کلمہ پڑھو, ورنہ جو کام تم نے کیا مجھ سے آگے بڑھنے کا تمہارے سارے عمل گئے. رسول نے ہاتھ رکھا, سب نے رسول کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا بیعت کے لیے. سب سے آخر میں آ کے سب سے اوپر علی نے ہاتھ رکھا. اللہ نے آیت بھیجی, یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے. سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے, یہی تو ید اللہ ہے, یہی تو رسول کے عمل سے آگے نہ بڑھنا. کھاتا گول یہ تو ہم نے دیکھا بھی جب نہ رسول اللہ, یہ تو ہم نے دیکھا کہ رسول کے عمل سے آگے بڑھا جا سکتا ہے, اور جو بڑھے ان کا ستیہ ناش ہو گیا, وہ تو رسول نے بچا لیا. اللہ سے آگے کیسے بڑھا؟ اللہ تو بدن نہیں رکھتا. اب آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر برہان. علامہ ہاشم البحرانی نے لکھا, اس سے بڑی تفسیر کہاں سے لاؤ, اس سے بڑا لکھاری کہاں سے لاؤ. پھر بھی جو نہیں مانتا کم از کم حوالے مانگنا چھوڑ دے. سرکار صادق سے اس کی شرح پوچھی, میرے مولا نے کہا اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے جو وقت کے امام سے آگے بڑھا. ولایت کے انوار برساتے رہے, اور وقت کے امام کے عمل قول فعل سے آگے بڑھنا اس کا کہا یہ پہنچاتا. محافظ ہے, محافظ ہے. آپ کا کام, رسول کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا, لینا پہنچا دینا. اور دلیل چاہیے, ہم قرآن و فرمان کے بیچ میں رہتا ہوں, اس سے باہر جاتا ہی نہیں, عادت ہی نہیں. لینا پہنچا دینا, دلیل کیا ہے؟ اے رسول بلغ, پہنچا دے, منوانا نہیں ہے, پہنچا دے. 6665 آیات آ گئے, اللہ تو نہیں کہہ رہا پہنچ
پہنچاتے. لیکن یہ جو 6666ویں آیت آئی نا جس میں اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں پہنچائی تو پھر گیا کیوں تھا. آپ ذرا اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے بلغ، یہ پہنچا دیا. تو اب امام کا کیا کام ہے؟ جو پہنچا دیا نا اس کی حفاظت کرنا، اس پر عمل کر کے دکھانا اور اس کی حفاظت کرنا. یہ اس سے زیادہ سادہ انداز میں میں پورا آپ کا جو دین الہیہ دین محمد و آل محمد اس کو بیان نہیں کر سکتا. امام کا کام حفاظت کرنا، عمل کرتے دکھانا، حفاظت کرنا، یہی کام حفاظت. اس کو سمجھ حفاظت وقت کے امام سے جو آگے بڑھا گویا. اور ایک بات یاد رکھنا، امام کا کام حفاظت عمل کر کے دکھانا اور حفاظت. اب جب بات حفاظت کی آئے گی تو اتمام حجت. آپ سوچ رہے ہوں گے جی صاحب کہاں لینے آئے گے نتیجے. اتمام حجت یہ صرف کام نہیں فرض ہے امام کا. امام کا فرض ہے اتمام حجت کرے. جیسے رسول کا فرض تھا پہنچا، تو اگر نہیں مدینے سے چلے تھے نا مکے تک اور مکے سے اس میدان تک کئی بار اللہ کی طرف سے فرشتے آتے رہے وہ جبرائیل علیہ السلام. تو آخر بار جب آئے تو کہا پہنچا، اگر نہیں تو پھر پہنچایا. میں ہوں نا تیری حفاظت کرنے والا، میں کروں گا تیری حفاظت، میں کروں گا تیری حفاظت. کر کون رہا تھا؟ میں. بادشاہ مالک محمد کی ظاہری حفاظت اس روئے زمین پر یا علی نے کی ہے یا علی کے بابا نے کی ہے. میں پہنچا. جیسے یہ رسول کا فرض تھا ایسے امام کا فرض. تمام کہ بات کو آخری حد تک اتنا واضح کر دیں کہ اس بات کے بعد پھر کوئی بات باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ رہے. سامنے والا یہ نہ کہہ سکے اگر یہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا، یوں ہوتا تو یوں کر لیتا. اسے کہتے ہیں اتمام حجت، تمام معاملات کو پورا کر دینا، آخری ندا دینا، آخری آواز دینا. یہ ہے اتمام حجت. کام کس کا ہے؟ وقت کے امام کا. اور اگر امام وقت کی بجائے کوئی اور کرے تو گویا اللہ سے آگے بڑھ گیا. یا علی ایسے. لیکن اب تو یوں بن رہا ہے نا اگر امام وقت کے بجائے کسی اور نے کر دیا تو اللہ سے آگے. دیکھیے اب یہ دو نقطے ہیں ان کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب میں تیسرے نقطے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں. پہلا نقطہ کون سا؟ عیسیٰ 3 دن پہ ہیں، بول رہے ہیں بندہ نبی کتاب لیتے آیا ہوں 3 دن. دوسرا اتمام حجت وقت کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتا. تیسرا نقطہ. اور یہ تینوں نقطے ایک ہی جگہ جا کر جمع ہو جائیں تو پھر خطابت کے حسن کا لطف بھی آئے گا. ماشاءاللہ. بادشاہ حسین نے اسرے عاشور ایک ندا دی تھی اور یہ صرف ایک بار نہیں دی تھی. آپ شاید سمجھتے ہیں بس بادشاہ نے ایک بار دی تھی، نہیں، ایک بار نہیں، ایک سے زیادہ بار تھی. وہ ایک الگ بات ہے. اس ندا کے جواب میں آپ آج ایک نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین کہتے ہیں نا، یہ اس ندا کا جواب ہے جسے آپ استغاثہ ہے حل من ناصر ینصرنا. اچھا پہلی بات تو یہ، اب آپ اتنے نماز سے سن رہے ہیں تو میں یہ حل کے جملہ کا اس کا ترجمہ بھی لمحوں آپ کے ہاں پہنچایا جاتا ہے حل من ناصر ینصرنا. کوئی ہے؟ اب میں کیا کروں؟ مولوی صاحب سمجھتے تھے خالی وہی مدرسے سے جائے تو اسکول کا منہ نہیں دیکھا، غلط قبلہ.
بالکل حل من ناصر ینصرنا، اتنی چھوٹی عبارت، اتنی واضح عبارت، اور اردو میں الٹ پلٹ لکھ کے ہمیشہ بچوں کو غلط ہی بتایا گیا. کمال نہیں ہو گئی؟ اور جو خود اللہ کی مدد کر رہا ہو اسے تیری مدد چاہیے. سن تو نہیں ہو گئے آپ لوگ مل کے اچھا آپ کہیں گے صحیح صاحب کہ آپ نے خلافت کا جملہ کہہ کے بات سمجھ لیا. جی نہیں، میرے ساتھ پکڑے رہو، بات دلیل کے ساتھ ریڈی کرنے کا آتی ہے. جو خود اللہ کی مدد کر رہا ہو اسے تیری میری مدد چاہیے. نہ بالکل. حل من ناصر، ناصر کسے کہتے ہیں؟ بچہ بزرگ بیٹھے ہیں وہ تو فوراً بولیں، بچوں کو بھی پتا ہے. ناصر کہتے ہیں مددگار. حل من ناصر، ہے کوئی میرا ناصر، یعنی ہے کوئی میری مدد کرنے والا. غلطی تھی، ختم ہو گئی، لیکن جملہ تو آگے جا رہا ہے. اس کا مطلب کون کرے گا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا تاکہ میں اس کی مدد کروں. آج شہزادے کے سب کے بڑا پتا میرا ناصر، میرا مددگار، تو میں اس کی مدد کروں. حسین مدد مانگ نہیں رہا، مدد دے رہا ہے. مدد دے رہا ہے. وہ کہہ رہا اپنی مدد لے کے آؤ، اپنی مدد سے میری مدد خرید لو. حسین کی مدد کا مطلب مدد نہیں ہے، حسین کی مطلب مدد کا مطلب ہے خود حسین. نہیں آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا. حسین کی مدد کا مطلب ہے خود حسین، خود حسین. حال میں کوئی ہے مدد. یہ شب عاشور بھی حسین بادشاہ نے یہی کہا، صبح عاشور یہی کہا. کہتے ہیں یہ تو آپ جو آخری استغاثہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں، ایک بار شب عاشور بھی یہی بات ہوئی تھی، ایسی ہوئی تھی. اس کے بعد چراغ گل ہوئے، علی اکبر چراغ بند کیے، عباس چراغ جلائے. اب جب حسین نے پہلا جملہ کہا نا تب وہ بات ہوئی تھی جو جانا چاہتا ہے. کہتے کھڑے ہوئے کون؟ حبیب ابن مداح. سنیے گا، سنیے حبیب ابن مداح. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اکثر پڑھا جاتا، اپنی تلوار اپنے گردن پر رکھ لی. اب بادشاہ آپ تو بادشاہ، آپ کو کہہ دیا آپ نے، ٹھیک ہے. اب بادشاہ آپ نے کہا نا اگر ایسا ہم اپنے ہاتھوں سے گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، ہم جانے کے لیے تھوڑے کہاں ہیں. اتنا ہی سنا آپ نے، آگے نہیں سنا. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے. جب کھڑے ہوئے نا تو پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. زہیر دیکھ رہے تھے. حبیب کیا زہیر کھڑے تو ہو ذرا. سرکار حبیب کا سینو سال بھی نظر میں رکھیے گا. اور مولا حسین نے حبیب کو فقیر کہا ہے. فقیر خط لکھا تھا، فقیر کہتے ہیں. کھڑے تو دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک ایک کر کے سب دیکھ رہے. تو تم بھی کھڑے ہو. کہا حبیب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا تم نے توجہ ہی نہیں کی، یہ چراغ بجھنے سے پہلے ہمارے سائے تھے. چراغ جلا سائے. اتنے میں ناس آمین آپ کو وہاں سلامت رکھے. سائے نہیں ہے، چراغ جلاؤ. تو چراغ کی لو کے مخالف سمت میں سایہ ہونا چاہیے نا. سایہ نہ حبیب کا ہے، نہ زہیر کا ہے، نہ جان، سایہ ہی نہیں ہے. کیا بنا؟ سایہ کیوں نہیں رہا؟ سایہ کیوں نہیں رہا؟ حسین نے چراغ جلتے ہی کہا تھا السلام علیکم یا اولیاء اللہ. حسین کہہ رہا ہے اے اللہ کے ولیوں تم پر میرا سلام. اور جس پر حسین سلام کرے اس کا سایہ نہیں رہتا. جملہ کا فضل دیکھنا، میں نے بادشاہ کہا کہ صاحب جو بھی ہے میرے پلے کچھ نہیں. جس پر حسین سلام کرے اس کا سایہ نہیں رہتا. اب مجھے پلٹ کے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ پیچھے کون ہے جن کا
سایہ نہیں تھا. پھر بعد میں جا کے لوگ کہیں گے زیدی صاحب نے کن کو کن سے ملا دیا. میں ملا نہیں رہا, حقیقتوں کے لیے آنکھوں کے آگے سے پٹیاں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیوں کہا تھا مولا محمد نے حسین منی؟ بینر پہ لکھنے کے کام آتی ہے حدیث, سمجھو تو صحیح. حسین منی انا منل, میں حسین سے, میں سایہ نہیں تھا. ادھر حسین نے سلام کیا, کہا اولیاء نے اللہ کے ولیوں تم پہ حسین کا سلام, تو سایہ چلا گیا. اب مجھے نہیں پتا جس کا سایہ نہ ہو اسے تم شریعت میں کیا کہتے ہو, تمہاری مرضی. اور جس پہ حسین سلام کرے اس کا سایہ نہیں رہتا, تو جس کی حسین سواری بنے وہ کیا ہوگا؟ سلام کرے اور جس کی سواری بنے. صرف یہ نہیں کہ حسین آغوش میں 6 مہینے میں علی اصغر تو حسین آغوش میں لے گا, اس لیے حجت کی قول بھی بے وجہ نہیں ہوتی. یہ تو عمل ہے, یہ تو عمل ہے, بے وجہ نہیں. حل من ناصر ینصرنا. آپ نے جشن منا لیا ہے, اپنی جھولیوں کو بھر لیا. خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, مجتبیٰ کی قسم, صلی اللہ کی قسم, اس سے آگے کائنات میں قسمیں کوئی نہیں. اگر آپ یہ ان کانوں کی بجائے ان کانوں سے سن کر سمیٹ گئے, یہ نشہ آپ کا ساری رات اترنے والا نہیں ہے, اتنا میں بتا. بڑی توجہ رکھیے گا, بڑی توجہ. مولا حسین نے کہا المن ناصر ینصرنا. آوازیں آئیں, لبیک 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 لبیک. وقت گزر گیا, سال گزرے, برس گزرے, دہائی گزری. ایک صحابی جب بادشاہ کے پاس آیا, آگے مولا صادق سے اس نے سوال کیا, مولا آپ کے پاس دادا نے کربلا میں کہا تھا المن ناصر ینصرنا, ہے کوئی مدد کرنے والا کہ میں اس کی مدد کو پہنچوں, ہے کوئی؟ کہا مولا کس نے لبیک کہا تھا؟ میرا بادشاہ حسین مجھے لفظ ادا کرے, پاک مخدوم عالیہ مجھے وہ زور بیان عطا فرمائے کہ نام تک پہنچا سکوں. کس نے کہا تھا لبیک؟ کس نے کہا تھا؟ میرے بادشاہ نے ارشاد. اور روایت کہتی ہے میرے مالک اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے, ٹیک لگا کر. بادشاہ نے پہلے ٹیک چھوڑی, ارشاد فرماتے رہے, جیسے جیسے فرماتے رہے, پہلے ٹیک چھوڑی, پھر پاؤں اپنے قدم اطہر اوپر رکھ کے بیٹھے تھے, پھر قدم اطہر اس مسند سے نیچے اتارے, دھیرے دھیرے اٹھے, بیٹھے, بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کھڑے تھے جھک گئے. سنیے گا, کہا کیا سوال کر لیا تم نے؟ کہا مولا کس نے لبیک کہا تھا؟ کہا کیا بتاؤں کس نے لبیک کہا تھا؟ زمین کے ذرے نے لبیک کہا تھا. تو کیا سمجھتا ہے کہ جو اس وقت تک حسین کو ظاہری طور پر چھوڑ کے چلے گئے, کیا انہوں نے نہیں کہا تھا؟ مولا نے کہا قسم ہے مجھے اس ذات ذی وقار کی جس سے قبضہ قدرت میں جان ہے, ان کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی لبیک یا حسین. مولا ابھی حکم کرو, ہم پھر اٹھ کے کھڑے ہو. کہا ان شہیدوں نے کہا لبیک, ذروں نے کہا لبیک یا حسین, کہا پانیوں نے کہا لبیک یا حسین, چلتی ہواؤں نے کہا تھا لبیک یا حسین, چرند پرند نے کہا لبیک یا حسین, حشرات الارض نے کہا تھا لبیک یا حسین, مالک نے کہا پانی کے اندر موجود مخلوق نے کہا لبیک یا حسین, جنات نے کہا لبیک یا حسین. مولا کہتے کیا بتاؤں تجھے میں, وہ غار میں صدیوں سے سوئے ہوئے اصحاب نے اٹھ کے کہا تھا لبیک. آپ سلامت رہو, مولا آپ کو آباد رکھے. تم سب نے کہا لبیک یا حسین, کہ مولا نے کہا سو جاؤ واپس اس وقت تک کہ جب میرا بیٹا کہ تمہیں اٹھائے گا, سو جاؤ. انہوں نے کہا لبیک یا حسین. کیا بتاؤں, ملائکہ نے کہا لبیک یا حسین, فرشتوں نے کہا لبیک یا حسین, غلمان نے کہا لبیک یا حسین, حوروں نے کہا لبیک یا حسین, حاملان العرش نے کہا لبیک یا حسین, نبیوں نے کہا لبیک یا حسین, رسولوں نے کہا لبیک یا حسین, اولیاء بولے لبیک یا حسین, اوصیاء بولے لبیک یا حسین. کہا اللہ کے عرش سے تحت الثری اور عرش اولا سب کہہ رہے تھے لبیک یا حسین. جنہوں نے الست میں میرے دادا کی ولایت کا اقرار کیا تھا, ان کی روح نے
پہلے اللہ نے کہا لبیک یا حسین، سب سے پہلے وہ ذات ذی وقار لبیک یا حسین۔ اب ایک بات بتاؤ، لبیک کے معنی کیا؟ آپ نے بلایا، آپ کعبے جاتے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک، میں عالم اللہ نے کب بلایا؟ نبی نے بلایا تھا۔ نبی کا بلانا عالم اسلام صدیوں سے اللہ کا بلانا سمجھ کے فرض ادا کرنے جا رہا ہے۔ میں کہہ کے موٹر میں چڑھ گیا، آپ سوچ رہے ہو ابھی میں نے نہیں دیکھا کہ بلا شریف میں نے بندہ نہیں دیکھا 15 لاکھ خرچ کر کے VIP حج کرنے گیا ہے، بلایا نبی نے اللہم لبیک کہتے ہوئے اس نے کہا یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو کفر ہو گیا، نبی نے بلایا ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ لبیک، اللہ نے تو بلایا نہیں ہے، نبی کا بلایا تو اللہ کا بلایا مانتا ہے، کب تو شرک نہیں ہوتا۔ یہاں حسین نے بلایا ہے، تم آؤ یا نہ آؤ، حسین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں اب جملہ کہنے لگا ہوں، جو وصول کر گئے حسین جانے اصغر جانے، جو رہ گئے میرا قصور کوئی نہیں، اس سے زیادہ کھول ہی نہیں سکتا۔ کیا کہا تھا حسین نے؟ حال میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا کہ میں اس کی مدد کروں؟ اب جب اللہ نے کہا لبیک، سوچ کے بتا وہ اس کی مدد کو آیا یا یہ اس کے؟ سوچو نا، اس نے مدد کی ہے اس کی یا اس نے اس کی؟ بس آخری منزل میں مجھے یہ تین پہلو ایک جگہ لا کے ملا دیں، کس نے کس کی مدد کی؟ سوچ کے بتا۔ میں یہاں پہ اکثر ایک بات کہتا ہوں، بہت اشرے میرے مالک حسین بادشاہ پہ اس تناظر میں محرم کے اشرے نیٹ پہ پڑے ہیں، آپ تفصیل سے سنیں تو یہی بات آپ کو بہت مفصل انداز میں مل جائے گی جو ایک جملے میں کہہ رہا ہوں۔ زمانہ کہتا اللہ اکبر، وہی بات جہاں سے شروع اکبر کیسے؟ وہ کہتا ہے میں متکبر ہوں، جو اکبر کہتا ہے میں متکبر ہوں، مجھے تکبر ہے، اسی کو تو ہے، اس کے سوا جو کرے اس نے ٹکر نہیں، اس کیا غلط ہو گیا اس کا؟ وہ کہتا میں متکبر، تکبر ہے مجھے کس بات پہ؟ جن بنایا اس نے اس بات پہ، انہی میں سے تو ابلیس ہوا، انسان بنا ہے انہی میں سے تو، اور میں ایک ٹائم یاد کیا 4 ٹائم احسان کیا، ایسے بھولے پڑے ہیں، میرے پہ تیرے پہ تکبر ہے اس کو نا، یہ جہان بنا دیا اس پہ تکبر ہے نا، فنا ہو جانے والی شے پہ باقی رہنے والا تکبر نہیں کرتا۔ آپ سلامت رہو، آپ سلامت رہو، اس لیے تو میں کہہ دیتا ہوں آپ کیوں تک مسئول کرتے ہیں؟ فنا ہونے والی شے پہ باقی رہنے والا تکبر نہیں کرتا، تو پھر وہ متکبر کیسے آئے؟ میں بتاؤں توحید کہتے کس نے ہے؟ حسین اس ذات کا نام ہے جس کا ایک سجدہ اسے متکبر کر دے۔ حسین کے سجدے میں حسین ہو کر جب سجدے میں سر رکھے کہتا میں متکبر، اب میرا تکبر بنتا ہے، اس کا تکبر ہے سجدہ حسین، اس کا تکبر ہے سجدہ حسین، اتنا بڑا۔ اب جو لبیک کہے گا مدد تو کرنی پڑے گی، آپ کیا فرمائیں؟ آپ جو گھر سے نکل کر یہ چل کر یہاں تک آئے ہیں، یہ نصرت حسین میں آئے، آپ کے حصے میں آج کے دور میں آپ ہیں، آپ کے حصے میں یہ نصرت ہے، اپنے بچوں تک آپ نے پیغام حسین پہنچانا ہے، کربلا پہنچانی ہے، آپ کی یہ نصرت ہے۔ آپ کے ذمہ جو کام ہے آپ وہ کر رہے ہیں، ہر دور میں ہر مخلوق اپنے انداز سے حسین کی نصرت کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لبیک کہا تھا، پورا کرنا پڑے گا، اور جو نہیں کر رہے ان کے ذمہ ہی نہیں، انہوں نے کہا ہی نہیں تھا، جس نے کہا وہ کرے گا۔ تو سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟
اللہ نے، تو اللہ بھی تو پھر مدد کرے گا نا. اللہ نے کیسے مدد کی ہے؟ اللہ نے کیسے مدد کی؟ وہ تھا آپ کے چھٹے بادشاہ کا قول. اب آپ کی نظر کر رہا ہوں چوتھے بادشاہ کا. بیٹے نے خود بتایا. صحابی نے پوچھا سرکار مولا سید سجاد سے، مولا نے کہا جب میرے بابا نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، سب سے پہلے وہ بولا تھا لبیک. کہا پھر اس کی امداد کیسے آئی؟ کہا وہ بدن نہیں رکھتا تھا، اللہ کی طرف سے حسین کی نصرت اصغر نے کی ہے. حسین علی اصغر نے کی ہے. یہ وہ علی ہے، وہی لا کے اس کو تسبیح کی طرح پھرو دو. یہ علی اصغر اللہ کی جانب سے حسین کی نصرت کر رہا تھا. ورنہ علی علی ہوتا ہے، علی جس کے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے تو سوچو جو علی ہو وہ بھلا اصغر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں. یہ علی ہے جسے آپ اصغر کہتے ہو. اس نے اکبر کے ادب میں خود کو خود ہی اصغر کر لیا. خود کو خود ہی ہاتھوں پہ میدان میدان علی اصغر. اب یہاں ظاہری بات ہے آپ نے ہمیشہ مسائل میں یہ منظر سنا، لیکن تھوڑی دیر بس آخری 2 منٹ ہے، وقت بھی کامل ہو گیا. اس کو ذرا فضائل کے مد میں آج اور مزید بھی تفصیل سے اگر جاننا چاہو نیٹ پہ 2 اشرے میں نے پورے پڑھے ہیں، 20 مجلسیں ہیں. فضائل عاشورہ کہ عاشور کے دن میں فضائل سنیے گا، اس میں آپ کو اور بہت کچھ مل جائے. ہاتھوں علی اصغر حسین وہی بات جو میں کہہ رہا تھا جو مقدسی صاحب نے لکھائی. میں نے پہلے بھی کئی سوال تھے جو وقت کے ساتھ بن گئے. آج وہ بات دوبارہ یہاں کہیں لے گیا جو عام طور پر ہمیں مقتل میں روایت ہوتی ہے. مالک حسین نے کہا، میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں جو مقاتل میں آتا، تمہاری نظر میں، تمہارے خیال میں، تمہارے عقیدہ ایمان میں تمہارا قصوروار ہوں. میرا بیٹھے، میرا پانی روکے بیٹھے، ٹھیک ہے 6 مہینے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے نا، اس کو پانی دے. یہی بات ہے نا، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے، اتنی سی بات ہے. اس کے بعد مولا حسین کوئی بات کہی، کسی مقتل میں کوئی لفظ ملتا، کسی داخل خطیب سے عالم سے کچھ سنا، ایک ہی لفظ ہے. کیا؟ حسین کون ہے؟ امام وقت. ساری کڑیاں آگے 2 منٹ میں مل رہی ہیں، پورے گھنٹے کی محنت ہے. حسین کون ہے؟ امام وقت، حجت وقت، حجت الہیہ، وقت کا امام، وقت کا معصوم، وقت کی حجت، 1.25 لاکھ نبیوں کا وارث، مالک محمد کی دستار کا وارث، مولا علی مولا حسن کی دستار کا وارث، وقت کا امام کربلا میں کھڑا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا بڑا مارکا اپنے اختتام پہ ہے. اہتمام حجت کا وقت ہے، حسین پڑھیے. اور حسین کیا کر رہے ہیں؟ علی اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، بیٹا حجت تو تمام کا ہے. نہیں، یا تو کسی سماعت سے یہ لفظ نہیں گزرے ورنہ میں دکھانے والے میں. علی اصغر حجت تمام کرو بیٹا. یہ تو سنا ہوگا نا پورا جملہ، حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت تمام کر. حسین بادشاہ ہاتھ جو آپ کی نالائن پہ ہم سر رکھتے ہیں، بادشاہ گستاخی کی معافی، آج شہزادے کا صدقہ، اتنی تو ہمیں اجازت دے، اتنا کچھ
بادشاہ وقت کے امام آپ نے، وقت کی حجت آپ نے، مولا اہتمام حجت تو آپ کا فریضہ ہے. آپ کہہ رہے علی اصغر حجت تمام کر. جواب پہلے آ چکا ہے، صرف ملا رہا ہوں. حسین امام وقت ہے. حسین سے آگے بڑھنا گویا اللہ سے آگے بڑھنا ہے، لیکن جو گود میں ہے وہ کون ہے؟ وہ خود اللہ کی طرف سے نصرت کو آیا. خالی آپ نے یہی سنا علی اصغر 6 مہینے کا ہے. 6 مہینے علی اصغر کے ایک تبسم پہ قیامت تک پڑھتے رہو. لوگ کہتے 6 مہینے کے شہزادے پر کیا پڑھا جائے، خالی تبسم پہ پڑھو. علی اصغر اب بیٹا حجت تمام کر. کیوں؟ اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے. اللہ کی حل میں ناصر اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے. اللہ کی مدد کی حسین مدد کر رہا ہے. تمام پر آپ کی ذہن میں تمام ہو گئی. میں سمجھ سکتا ہوں اس سے زیادہ وزن شاید زیادہ ہو جائے. آخری منٹ اللہ کی مدد کی حسین مدد کر رہا ہے. بیٹا جب تمام کرنا تو کیا بتایا گیا آپ نے؟ بادشاہ علی اصغر نے اپنے سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیری. ساری فوج منہ پلٹ کر رونے لگی. اچھا ایک بات بتائیے، کھڑے 9 لاکھ وہ ٹھیک پہ بادشاہ حسین مالک حسین کی آغوش میں شہزادہ علی اصغر ظاہری سن 6 مہینے کا، تو 6 مہینے کا بچہ یہ آپ کے بازو پہ آ جائے. 6 مہینے کے بچے کا چہرہ کتنا ہوگا؟ ایک ہتھیلی جتنا زیادہ سے زیادہ. اس چہرے پر دہن کتنا ہوگا؟ ایک انگلی سے بھی چھوٹا. اس دہن میں زبان کتنی ہوگی؟ شاید انگلی کے ایک حصے سے بھی چھوٹی. مجھے وہ مورخ کی دوربین سمجھ میں نہیں آئی جس نے وہاں سے علی اصغر کے سوکھے ہونٹوں پہ پھرتی ہوئی زبان خود بھی دیکھی، خود تو دیکھی، 9 لاکھ کو بھی دکھوائی. پہلے سمجھ لیں آپ، کیونکہ آخری ان کو بھی دکھوائی اور وہ پلٹ کے رونے بھی لگ گئے. کمال ہو گئی. یعنی کہ صبح سے تو باقی آ کے پانی مانگ رہے تھے، وہ پانی نہیں مانگ رہے تھے، مطلب کوئی اور ہندی زبان بول رہے تھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. کمال ہو گئی ہے کہ بات فضل میں کی جائے تو سمجھ میں آ رہی. ایسی بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے جسے چھپایا جا رہا ہے. زبان تو نکلی تھی لیکن ہونٹوں پہ پھرنے کے لیے نہیں. بس اس کے بعد ختم ہے بات کرنا. زبان تو نکلی لیکن ہونٹوں پہ پھرنے کے لیے نہیں. آخری جملہ اب میں نے کیا کہا تھا سنبھال کے رکھیے گا. کیا کس کی عظمت ہے؟ کیوں بولے 3 دن کے عیسیٰ؟ نبی ہونے کی وجہ سے، کتاب ہونے کی وجہ سے، یا ماں ہونے کی وجہ سے. کوئی آیا تھا، مبارک ہو آپ کو بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے. اور وہ کون تھا جو آیا؟ وہ جو آیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن کی آیت میں ہے، اور جو آیا تھا اسی کا ذکر ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا میں کیا ملائکہ اور الروح. یہ الروح آئی تھی نا بشارت دینے کے لیے جناب مریم کے پاس، اسی روح کا ذکر ہے. اور یہاں پہ کیا کہا گیا؟ الروح. ملائکہ اور الروح کہاں آتے ہیں؟ کہاں آتے ہیں؟ صاحب امر کے پاس. امر، صاحب امر کے پاس سارے امر پیش کرتے ہیں. تو پتا چلا ملائکہ اور الروح، ملائکہ فرشتے، الروح کون؟ جناب جبرائیل پیش کرتے ہیں. وہی بشارت دینے آئے تھے جس کی بشارت لے کر اللہ کی طرف سے مریم کے پاس عیسیٰ لے کے آیا تھا. ذرا ادھر آ کے دیکھ، اس کائنات کی سب سے بڑی بطول کے گھر وہی الروح حسین کا جھولا جھولا رہا. ایسے بھی ربط ملتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے. حسین کا جھولا جھولا رہا. کون؟ وہ الروح جو عیسیٰ کی بشارت دینے آیا. بشارت میں کتنی طاقت تھی. بشارت نبی سمیت آئی، بشارت کتاب سمیت آئی. تو جو لایا وہ کتنا بڑا،
جھولا جھولا رہا ہے. اور وہ جھولا کیا کہ یہی اپنے ساتھ اپنے دوست کو لا کے کہتا ہے پر لگا لے جھولے سے, پر لگا لے جھولے سے. تو جھولے سے ہی لگائے تھے نا پر, یا حسین سے لگائے تھے جھولے سے. فطرس آیا, یا رسول اللہ مبارک, یا رسول اللہ اپنے حسین کا صدقہ آج مانگوں عطا کرے. مانگو حسین کے صدقے کا پر دے دے. پر چھن گیا, پر چھن گیا. کیوں چھنا تھا؟ کہا میں عرش اولا کی بلندیوں پہ اس کے مقربین میں شامل تھا, بس میں نے دیکھا کہ مجھ سے حسین تو کوئی ملک ہے ہی نہیں, تو میں نے کہہ دیا تھا من مثلی. اللہ نے کہا اچھا, یعنی کہ من مثلی. جبرائیل کا پر لے لو اور ایک لینا, لے لیا. اب اس کو عرش سے اتارو کا اتار لیا, آسمانوں سے اتارو کا اتار لیا, زمین پہ لے جاؤ کا نہیں, نہ وہاں کا نہ یہاں کا, بیچ میں لٹکا دو. من مثلی کیا ہوتا بھائی؟ آپ ہیں کون؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اب جب ملائکہ اتر رہے تھے نا جوک در جوک, جبرائیل کا دوست کہا ادھر جانا بند ہے, ادھر جانا تو بند نہیں ہے نا, ادھر لے کر آئے. کہا من مثلی کہا تھا, پر چھن گیا. ملے گا ملے گا. کہاں سے؟ حسین کا صدقہ. کہا حسین کے قدموں سے اپنا پر مس کر لے. نہیں, کہا وہ لکڑی کا جھولا جس میں کچھ دیر پہلے حسین تھا, اس سے اپنا پر مس کر. بالکل ختم ہو گئی بات, اس سے مس کر. آگے بڑھا, اپنا پر اس لکڑی کے جھولے سے مس کیا جس میں حسین تھے. پر آ گیا. ایک بار اس پر کو دیکھتا ہے جو ابھی آیا حسین کے جھولے سے, ایک بار اس کو دیکھتا ہے جو پہلے سے تھا, اللہ نے دیا تھا. اس کو دیکھتا جو جھولے نے دیا, اسے دیکھتا ہے جو اللہ نے دیا ہے. جبرائیل نے کہا دیکھ کیا رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہوں, یہ اللہ نے دیا ہے, یہ حسین نے. عطائے اللہ اور عطائے حسین میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ آباد رہو, سلامت رہو. عطائے اللہ میں, عطائے حسین میں میں کوئی فرق نہیں دیکھ رہا. یہ کہہ کے ایک بار اس نے پر پھیلائے اور اب فضا, سما, خلا, آسمانوں کو عبور کرتے وہی عرش اولا کی بلندیوں پہ پر پھیلاتا ہوا وہی کہہ رہا ہے من مثلی, من مثلی. اب کوئی پر نہیں لیتا. فرشتوں نے پوچھا اب وہ پر کیوں نہیں لیتا؟ کہا پہلے جواز نہیں تھا, اب دلیل ہے من مثلی. اب میرے جیسا ہے کون؟ حسین کا آزاد کرتا ہوں, حسین کے جھولے سے لے کے آیا. زمانہ سمجھا ہی نہیں, یہی سارا مدعا ہو گیا, نشن ختم. زمانہ سمجھا ہی نہیں, پیغام ہے جہاں تک جائے. لوگ کہتے ہیں علم بنا لیتے ہیں خود اور پھر اسی کو چومتے ہیں, یا اپنا زلجھنا سجا لیتے ہیں خود اسی کو چومتے ہیں. اٹھا کے لائے ہیں لکڑی اور جھولا بنا کے اسی کو سجا کے اسی کو چومتے ہیں. تمہیں لگ رہا ہے لکڑی کا جھولا, اگر فطرس بھی سمجھتا لکڑی کا جھولا. بہت کچھ لے کے جاؤ گے خدا کی قسم. میں میری اوقات کوئی نہیں ہے شہزادے کے اس خوشی کے موقع پر میں یہ ہاتھ جوڑ کے تمہاری محنت کر رہا ہوں. اس نے سمجھا ہوتا نا لکڑی کا جھولا کیا لے کے جاتا, کچھ بھی نہیں, دوسرا بھی نہیں رہ جاتا پر. اس نے لکڑی کا جھولا نہیں سمجھا, اس نے پر مس کیا. یا رسول اللہ جھولے سے کیوں, حسین سے کیوں نہیں؟ کہا فطرس کون ہے؟ ملک. ملک کس سے بنا؟ نور سے. کہا حسین بادشاہ. حقیقت نور, نور الہیہ. تو بادشاہ پھر تو بات اور بھی واضح ہو گئی. نور 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 سے مس کرتا, پر مل جاتا. بات نہیں سمجھا. یہ لائٹ جل رہی تھی, لائٹ کتنے واٹ کی ہوگی؟ 30 40 50 واٹ کی. ایسا ہی ہے نا, وہ بٹن ہے جلائیں جل پڑے گی, بند کریں بند ہو گئی. کاہے سے چل رہی ہے؟ بجلی سے. نور ہی ہے نا, وہ بھی لائٹ, روشنی. آ کہاں سے رہی؟ تار. پیچھے ادھر کوئی ڈی پی ہوگی, اس سے پیچھے ٹرانسفارمر, اس سے پیچھے گریڈ اسٹیشن, جہاں پر ساری بجلی بن رہی ہے. اب یہ بجلی سے ہی تو چل رہی ہے,
میں اس کی تار لے جا کر گریڈ اسٹیشن میں لگا دوں گا، کیا ہوگا؟ اڑ جائے گی، پھٹ جائے گی۔ اسے جتنا نور چاہیے وہ اس تار سے مل رہا ہے۔ فطرت حسین کو چھوٹا پسند۔ تمہیں سلامت رکھے، علی اصغر کا تمہیں صدقہ ملے، آپ سلامت رہو، مل کے جتنا نور چاہیے تھا اتنا نور جھولے میں موجود تھا۔ رسول کا مسکر اس نے مس کیا، اتنے نور سے پر آ گیا۔ اب تمہیں کیا پتا، جب ہم جھولے کو چھوتے ہیں ہمیں اپنے عقیدے کا جتنا کرنٹ چاہیے مل جائے، ہمیں مل جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ملے، کہ بلا آخری جملہ، کیوں نہ ملے، فطرت کو ملا جو نور تھا حسین کے جھولے سے۔ زمانہ سمجھا کہاں یہ اس کا جھولا ہے جسے حسین جھولاتا، جسے حسین لے کر گیا، یہ اس کا جھولا ہے۔ تو اس کے جھولے میں کیا کمال ہوگا، کیا اوج ہوگا؟ حسین لے کر گیا اور کہا تمام کر حجت، علی علی تو حسین کا بیٹا ہے، حجت تو تمام کر۔ زبان نکلی تھی، ہونٹوں پہ پھرنے کے لیے نہیں، بولنے کے لیے نکلی تھی۔ اور جسے سمجھ میں نہیں آتا نا وہ جا کے قرآن پھر پڑھے۔ کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا، پڑھا ہوتا تو عیسیٰ کا واقعہ یاد ہوتا۔ 3 دن کا عیسیٰ بولا نا، سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا وہ نبی تھا، وہ نبی محمد کے ہاتھ پر کنکر آئے، پتھر، آخری جملہ ہے، پتھر جو بولتا ہے نا کلمہ پڑھتا ہے، پتھر کی زبان ہوتی ہے؟ نہیں، پتھر کی زبان نہیں ہے، محمد کے ہاتھ پہ بول رہا ہے نا۔ تو پھر جاہل نہ بن، یا آج کے بعد ٹیلی ویژن سے لے کر چوک پہ لگے بینر تک یہ حدیث لکھنا چھوڑ اور نہ مان، حسین منی وانا من الحسین۔ یہ جو کربلا میں کھڑا ہے یہ وقت کا محمد ہے، اور ہاتھ پہ کون ہے؟ وقت کا علی۔ علی اصغر کا 6 مہینے کا سن نہ دیکھ، محمد کا ہاتھ دیکھ، فخر عیسیٰ ہونا دیکھ، اور اب دیکھ وہاں 3 دن کا بولا، یہاں 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا۔ مجھے نہیں پتا، بات اوپر جا چکی ہے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، آخری جملہ اور ختم، تمام۔ کیا بولا علی اصغر؟ مقدسی صاحب یہ کہہ بولا، اصغر بولے، 3 دن کا عیسیٰ بولا تو اصغر کا بولا، کیا سمجھ میں نہیں آ بولا کیا اصغر؟ ہر مقتل میں جملہ ہے، لعین خدا لعنت کرے یہ پسرے ساتھ پر، اس نے لعین خدا لعنت کرے ہرملا پر، ڈھیر لعنت کرنا چاہیے اس پہ، ڈھیر لعنت ہرملا پر۔ اس نے اسے کہا اب معلوم حسین کے کلام کو قطع کر۔ میرا سوال مقدس صاحب موجود ہے، اہل علم شخصیت ہے، ان سے لے کر اسلام آباد تک جائیں، وہاں سے لاہور تک جائیں، پورا پاکستان، ایران، عراق، حوزہ، علمیہ، ہر جگہ مجھے حسین کا وہ کلام لا دے جو اس وقت حسین کر رہا تھا۔ ختم ہو گئی وہ کلام لا دیں۔ میں دیکھو کراچی سے سفر کیا اور بادشاہ کا ایک ذکر بھی اسی معاملے میں نے اس کو بھی وہاں سے بھی معافی مانگی آپ تک آنے کے لیے، شاید یہی راز آپ تک پہنچنے تھے، اسی لیے 1.5 گھنٹے تک بات چلے گی۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی طبیعتوں پہ بھاری ہو گیا، لیکن یہ حقیقت بات ہے نا، آخری اللہ حسین کا وہ کلام لا کے دو یہ حسین کر رہا تھا۔ حسین بادشاہ تمہاری نظر میں، تمہارے عقیدے میں میں تمہارا قصور بچہ تو نہیں ہے، 6 مہینے کا اس کو پانی دے دو، کہا اگر تم سمجھتے ہو میں پی لوں گا تو لو، میں رکھ دیتا ہوں، رکھا، فوراً اٹھا لیا، ابھی یہیں سے کوثر جاری ہو جائے اگر ایڑیاں رگڑیں تو اٹھا لیا، یہی ہے ٹوٹل۔ اس کے بعد اچھا حجت تمام کر دو بیٹا، حسین تو خاموش ہے، یہ کلام کون سا ہے جسے وہ ملعون کہہ رہا ہے اسے روک، اسے روک، یہ تو نہیں کہا نا۔ اچھا وہ جملہ آپ سن لیتے، کبھی ذہن میں سوال پیدا ہی نہیں کیا
کہ علی اصغر تو بقول پڑھنے والے اور لکھنے والے کے ہونٹوں پہ زبان پھر رہے ہیں، خوش ہونٹوں پہ، تو اس میں کلام کی بات کہاں سے آ گئی؟ جلدی سے علی اصغر کا تیر چلا اور شہید کر دے علی اصغر، ایسا کہنا حسین کا کلام مقطع تھا، پتہ چلا کوئی کلام ہو رہا تھا، وہ کلام ایسا تھا کہ وہ جو تھے وہ منہ پلٹ وہ آگے بڑھا، کہا جنگ ہار جائیں گے ہم، ہو کیا رہا ہے، جلدی کا تیر چلا۔ تو آپ ذرا سمجھیں، پہلا جملہ شہزادے کا جو کہا اور میرا آج کا آخری جملہ، اس سے آگے نہیں، یہی آپ سن لیں اور شہزادے سے، بادشاہ حسین سے شہزادے کا صدقہ اپنی جھولیوں میں مانگتے رہنا، تو میں کہتا ہوں بڑی بات ہے۔ جذب سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ جذب، ایک تھال اگر آپ لیں برتن، اس میں تھوڑا پانی رکھیں اور کوئی فوم لیں، اس کو اس تھال میں رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد آپ واپس پلٹ کے دیکھیں تو پانی غائب ہوگا، غائب ہوگا پانی، کہاں گیا؟ جذب ہو گیا، کہاں؟ اس فوم میں۔ اب اگر میں کہوں کہ پانی غائب ہے تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، غائب ہے، نظر تو نہیں آ رہا نا۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں بھائی پانی موجود ہے، حاضر ہے، پانی موجود ہے، تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہے، نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ فارم میں، اس روئی میں، کیوں؟ کیونکہ اس نے اسے جذب کر لیا ہے۔ اب اگر مجھے، شاہ جی کو، آپ کو، کسی کو پانی کی طلب ہے تو کہاں جاؤ گے؟ برتن میں؟ نہیں، فارم کے پاس، کیوں؟ پانی تو اس نے جذب کر لیا ہے۔ تو بس پھر سننا، حسین نے اٹھایا اپنے وقت کے علی کو، ایسے بلند کیا جیسے خدیر میں محمد نے علی کو بلند کیا، اور بے اختیار کہا وہاں تکمیل دین ہوا تھا، یہاں تکمیل کربلا ہونے ہے، علی اصغر حجت تمام کر۔ علی اصغر نے زبان نکالی اور نکال کے کہا تم میرے بابا حسین کے مقابلے پر آئے تو کیا لائے؟ تکبیر، اللہ اکبر، یہی کہہ رہے تھے نا وہ، جب حملہ کرتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے، میرے بابا کے مقابلے پہ آئے، تکبیر کہہ رہے ہو، اللہ اکبر، جاؤ، آج سے تمہاری اس تکبیر کے تاثیر کو میں علی جذب کرتا ہوں۔ آج سے تکبیر کی تاثیر کو میں علی جذب کرتا ہوں۔ ہم 1400 سال سے صرف کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان سمجھ کر تکبیر لگانے والوں کو تکبیر کی تاثیر اسی لیے ہی نہیں مل رہی، کوئی جھولے تک آئے گا تو جھولے تک آؤ نا قبلہ تو ملے گی تاثیر۔ اللہ چاہیے ادھر آ جا، تکبیر چاہیے ادھر آ جا۔ حسین تھا جس نے فطرس کو پڑھ دیا، یہ حسین کا علی ہے، اس کے جھولے پر آؤ گے صرف پر ہی نہیں، بالوں پر ہی نہیں ملے گے، اس کے جھولے پر آؤ گے اللہ بھی ملے گا، اکبر بھی ملے گا، علی بھی ملے گا، اصغر بھی ملے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب آ رہے اس دعا کے ساتھ، میرا مالک میرا مولا اس طرح کے ہزار لاکھوں جشن آپ کو منانا، آپ کو سننا نصیب فرمائے۔